اب میں دعوت سخن دیتا ہوں خطاب کے لیے مائک پہ تشریف لائیں شیر ربانی فاضل نوجوان حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں، جنہوں میرے محبوب دنال پیارے محبت سجا ہاتھ اٹھا کے اپنی زیارت بھی کروائے، سونے محبوب تے درود بھی پہنچائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ لمبی چھوڑی انشاءاللہ گفتگو نہیں، بالکل مختصر گفتگو کر کے اجازت چاہاں گا۔ آؤ خالق کائنات دا قرآن سماعت فرماؤ، تھوڑی کو آواز رکھو لو۔ آؤ خالق کائنات دا قرآن سماعت فرماؤ۔ آوازاں دیئے مولا فرمان دینے والا، تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونی اعلان فرما دیو تے اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دیو۔ اے دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دیو، میں شہداء دا تذکرہ کرنا چاہنا چند منٹاں دی اندر، توجہ فرماؤ ذرا۔ اللہ فرمان دینے والا، تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سونیا جڑے لوگاں نے اپنیاں جاناں دے نظرانے میں رب دے رنگ اندر پیش کر دیتے نے، انہاں نو مردہ تک بھی تسلیم نہ کرو، کیونکہ میں رب دے ہاں او زندہ نے، میں خالق کائنات نے، میں رب العالمین نے، انہاں دا رزق جنت اندر تیار کر دیتا ہے۔ شہادت دا مقام بہت زیادہ ہے، شہادت دا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ مسلم شریف اندر لکھے آئے، جگان دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت دی آرزو تمنا کیتی ہے۔ حدیث پاک اندر لکھے ہے، آقا فرمان دینے صحابیوں، میں رب دے رنگ اندر جہاد کرا، پھر میں نو شہید کر دیتا جائے، میں پھر رب دے رنگ اندر جہاد کرا، اسلام دی عظمت دی خاطر، اسلام نو عظمت مل جائے، اسلام نو مقام مل جائے، اسلام نو شہرت مل جائے، میں نو پھر شہید کر دیتا جائے رب دے رنگ اندر۔ تیسری مرتبہ میرے آقا پھر فرماؤں دینے، میں رب دے رنگ اندر جہاد کرا، اسلام دی خاطر، اسلام دی عزت دی خاطر، پھر میں نو شہید کر دیتا جائے۔ شہادت دا مقام بہت زیادہ ہے، تائیں خالق کائنات دا قرآن کہہ رہے ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وقت بڑا مختصر ہے، 10 منٹ دی اندر پنجابی خطیب سوچدا ہے کتھوں گل شروع کرا تے کتھوں مقاما۔ آؤ تانوں ایک دو حدیثاں سناواں تے گل مقاما۔ میرا دل چاہتا ہے آخر تے اپنے شہداء دا تذکرہ اپنے انداز اندر کر جاواں۔ آؤ ایک
حدیث سناوا میرے نبی دے کہ یار نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مکے دا چونک تے اس طرح مکے دیاں کافران نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ لے آئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دا جرم کیے اپنی زبان چوں لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے حضرت خبیب دا جرم کیے میرے پاک محمد نال نسبت جڑ گئی ہے میں قربان جاواں تے اس طرح مکے دے کافر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو سولی چڑھان لگے نے کہندے نے خبیب اسی تینوں سولی نہیں لاواں گے خبیب اسی تینوں رہائیاں عطا کر دیاں گے بس اپنی زبان چو ان نہیں کہہ دے خبیب تو جاننا ہے اسی تیری جاگاں تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سولی نہیں چڑھا سکدے خبیب تو ان نہیں کہہ دے کہ تسی میری جاگاں تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سولی چڑھان لگے ہو واہ نبی دیا یارا میں تیری عظمت تو قربان جاواں سارا جہان قربان کر دیاں نبی دا یار خبیب کہندہ او مکے دیو چودریو تے سردارو انہاں دے اندر سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے اجے مسلمان نہیں ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے او مکے والیو اے تسی بہت بڑی ایک گل کر رہے ہو اگر میرے پاک میں ایک گل اپنی زبان چو کدے نہیں کرانگا کہ تسی بہت بڑی گل کر رہے ہو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر دی اڈی تے کنڈا بھی چبے تے میں خبیب نو او بھی گوارا نہیں واہ خبیب میں تیری عظمت تو قربان جاواں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو اس طرح سولی تے چڑھا دیتا جاندہ ہے تے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا اپنے انداز اندر ایسا باجاں ونج مدینے دیوی سنے آج میرا ایسا باجاں ونج مدینے دیوی سنے آج میرا مکے والے سولی دیتا مکے والے سولی دیتا تے یار خبیب بجتے اسے جرم تھی پھائے لاون اسے جرم تھی پھائے لاون کیوں میں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایک رب پجندہ اے ہوئی قصور خطائیاں تیرے تو اے محبوبہ لکھ ہوئے جندواراں کترا کترا تے کترن میرا پروانیاں پروانیاں کترا کترا تے اے کترن میرا تے تامی مول نہاراں او یاری لائیں خبیب جئی او یاری لائیں خبیب جئی جند جاندی اتجاوے پر نہ نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے نبی دے یار خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نسولی تے چڑھا دیتا جاندہ ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دی عظمت دی خاطر میرے نبی دی حرمت دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے اگر میں شہادہ دا تذکرہ کراں میرے سامنے احد بے شمار شہید نے کتے میرے نبی دے چاچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کتے میرے سامنے امیر المومنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کتے میرے سامنے مظلوم مدینہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کدے میرا دل کردہ ہے میں کربلا دا واقعہ توڑے سامنے رکھا کدے میرا دل کردہ ہے میں اپنے نبی دے نواسے دا وہ توڑے سامنے منظر رکھا جو کربلا والیاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ظلم کیتا پر لوگوں وقت بڑا مختصر ہے بے شمار شہادہ نے بے شمار شہید نے جنہاں نے اپنیاں جانان دے نظرانے اسلام دی خاطر پیش کر دیتے اسلام نو عظمت مل جائے اسلام نو شان مل جائے اسلام نو مقام مل جائے قرآن کہندہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ آخر تے دو شہیدان دا تذکرہ کراتے گل مقاما آتونو پاکستان دے بھی دو شہید وخا دے گجران والا دے اندر حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ میرے روحانی باپ نے تقریر کر دیاں کیا اللہ لوگ پانی وڑ دیاں قتل ہو جاندے نے آپس اندر لڑ دیاں ہویاں قتل ہو جاندے نے برادریاں اندر رشتہ کر دیاں ہویاں قتل ہو جاندے نے اے عرشان دیا ربا حبیب الرحمن یزدانی موت منگ دے شہادت دی منگ دے اللہ میں موت منگنا وا تیری توحید بیان کرتے ہیں آقا دی رسالت بیان کرتے ہیں میں قربان جاواں جس دن میرا قید شہید ہو رہی ہے حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور لوگوں جمعہ دا دن اثر دو بعد کاموں کی دن نزدیک لدیاں والے تقریر کی تھی ایک مسجد دی افتتاح کی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین رب دی توحید بیان کی تھی اسے دن لاہور دے قلعہ لچمن سنگ اندر حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ میری آقا دی عظمت رسالت بیان کی تھی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ وقت بڑا مختصر ہے ادھروں رب دی توحید بھی بیان ہو گئی ہے آقا دی رسالت بھی بیان ہو گئی ہے ادھروں شہادت دا پیغام بھی آ گیا ہے جو لوگ دنیا جان دی اج بھی بچہ جان دا ہے علامہ احسانی لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کون حضرت علامہ احسانی لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دی عظمت تے کیا کہنے لاہور دا قلعہ لچمن سنگے 313 بدریاں دا ذکر کر رہنے بم چل دے حضرت علامہ احسانی لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ زخمی ہو جاندے نے لاہور میں ہاسپٹل اندر پہنچایا جاندے سعودی والیاں نو پتہ چلدا ہے ریاض اندر لے جاندے نے علاج واسطے میں کہا کرنا تماکا لاہور ہوندے علاج ریاض ہوندے جنازہ مسجد نبوی چ ہوندے دفن عثمان دے گوان ہوندا ہے اندہ نا علامہ احسانی لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بس دو تین جملے تے کلموں کا چلے مقدر تیرے علامہ احسان شہدان الپیار ہے جے ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ شہدان المحبت ہے سب نو ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ مقدر تیرے علامہ احسان فیصلہ کیتا رب رحمان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے پڑوس ملیا جنو حضرت عثمان مقدر تیرے علامہ احسان صحابہ نال سنگ رل گئے صدر صدامت صدر تویچ کیتا جو خطاب صدر صدامت صدر تویچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدا میں آنکھیں خطیب لا جواب صدر صدامت صدر تویچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدا
ادا میں آکھے خطیب لا جواب خطاب کی تاجہ عربی زبان خطاب کی تاجہ عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان تے دنیا من گئی ہے تے دنیا من گئی ہے اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل سن لو حکمرانو فیصلہ اٹل علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان تے دنیا من گئی ہے تے دنیا من گئی ہے حبیبت ظہیر سونے موتی انمول حبیبت ظہیر سونے موتی انمول رب نے بلا لے دو میں اپنے کول کر دے ہر جاگان تے جا کے کر دے ہر جاگان تے جا کے حق دا اعلان خطیب ملت ایسی علامہ احسان غیر ملکان تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے تے دنیا من گئی ہے او کاموں کی ستا او کاموں کی دا جوان او کاموں کی ستا او کاموں کی دا جوان جنت البقیع وچ ستا علامہ احسان کیتا ظالمان نے گلشن ویران کیتا ظالمان نے میرا گلشن ویران مخلص ٹر گئے او قیمتی جوان یزدانی ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے خطیب ملت علامہ احسان غیر ملکان تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے اے شہداء نے تے قرآن کہندے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جنہ لوگاں نے اپنیاں جاناں دے نظرانے میں رب دے راہ اندر پیش کر دیتے نے انہوں نے مردہ تک بھی تسلیم نہ کرو کیونکہ میں رب دے ہوں زندہ نے میں خالق کائنات نے انہوں نے رزق جنت اندر تیار کر دیتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ